بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ صلی اللہ علیکہ یا محمد نور من نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں جن چیزوں کی قسم کھا رہا ہے ان کی بڑی عظمت اور شان ہے۔ جب کوئی بندہ عام انسان کسی چیز پہ قسم کھا لیتا ہے تو اس چیز کو پختہ کرنے کے لیے اعتبار میں لینے کے لیے کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی میں بھی بعض درختوں کی، بعض پھلوں کی، بعض جگہوں کی قسم کھائی ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین لا اقسم بہذا البلد ھذا ہے۔ اور اسی طرح بعض چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جب غربت و افلاس، کاروبار کے لحاظ سے، رزق روزی کے لحاظ سے انتہائی پستی میں چلا جائے تو پھر اس زوال سے عروج تک، باٹم سے ٹاپ تک، زمین سے آسمان تک کسی بھی چیز کو بڑھانے کے لیے، انکریز کرنے کے لیے، اس میں اضافے کے لیے علماء نے، فقہاء نے، مشائخ نے، عاملین اور کاملین نے ایسے طریقے قرآن سے، احادیث سے لیے ہیں انسان کی آزادی کے لیے، اس کے سکون کے لیے، اس کی بے بسی اور غربت کو دور کرنے کے لیے۔ آپ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھیں اور اس سورہ یاسین کو پڑھ کر دم کریں۔ کس چیز پہ؟ جن چیزوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ آپ کے پاس زیتون کا درخت ہے، انجیر کا درخت ہے، یا انگور ہے، کھجور ہے، انار ہے، ان چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے سورہ رحمان میں، باقی بھی سورتوں میں کھجوروں اور انگور کا ذکر ہے، نخل، آناب، اور ان میں سے ایک پودا بھی ہے جس کو ریحان، تلسی، نیازبو، ہماری اپنی زبان میں بابوری کہتے ہیں، خوشبو پھیلتی ہے اس سے۔ باقی اگر انگور ہو، انار ہو، کھجور ہو، یہ درخت ہیں ہر گھر میں موجود نہیں ہوتے۔ ہاں، کسی کا دیہات میں، گاؤں میں کوئی بڑا باغ ہو جس میں ہر قسم کے درخت ہوں تو کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ جو نیازبو ہے، تلسی کا درخت ہے، پودا ہے، اس کو لوگ اپنے گھروں میں بھی رکھتے ہیں، برکت کے لیے بھی، اور اس کے بے شمار فوائد بھی ہیں۔ تو آپ کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ تلسی کا، نیازبو کا پودا اپنے گھر میں لیں۔ اس کو کمرے میں بھی رکھ سکتے ہیں، چھت پہ بھی رکھ سکتے ہیں، شیڈ پہ بھی رکھ سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے، سب کے لیے آسانی ہے۔ اس درخت کو، اس پودے کو لے کر آپ رکھیں اپنے گھر میں، اور فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھ کر اس پہ دم کر لیا کریں، اور پھر اپنے رزق کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنی خیر و برکت کے لیے دعا کریں۔ اس کے طبی فوائد جو ہیں وہ علیحدہ ہیں، لیکن میں ایک روحانی عمل بتا رہا ہوں آپ کو، یہ کر لیں اگر تو آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں کے اندر آپ کی گری ہوئی صحت ہو، آپ کی دولت ہو، آپ کا کاروبار ہو جو زوال کا شکار ہو گیا ہو،
تو اللہ تبارک و تعالی اس کو عروج کیسے بخشتا ہے۔ اور اگر یہ چیزیں نہ بھی ہوں تو صرف سورہ یاسین کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی کئی بیماریوں کو، کئی مشکلات کو، کئی آفات کو دور کرتا ہے۔ اور رزق روزی کے لیے، کاروبار کے لیے یہ تو ایک تیر بہدف عمل ہے۔ بزرگان عاملین کاملین نے اس کو مختلف طریقوں سے لکھا ہے، لیکن آپ اس عمل کو اس طریقے سے جو میں بتا رہا ہوں، تلسی کے پودے پر، نیاز بہو کے بوتے پر روزانہ سورہ یاسین کو دم کر کے پڑھیں، اور پھر اس کا فائدہ دیکھیے آپ کیا ہوتا ہے۔ فیصل آباد یونیورسٹی کے ایک پروفیسر تھے، عبدالقادر، وہی اپنا تجربہ لکھتے ہیں کہ میں یونیورسٹی میں ہی رہائش پذیر ہوتا تھا، اور وہاں میں نے مختلف چھوٹی چھوٹی سبزیوں کی، ان پودوں کی کیاریاں بنائی ہوئی تھی، اور حسن میں جب بھی وضو کرتا تو وضو کا پانی ٹماٹر کے پودوں کے پاس بیٹھ کر وضو کرتا اور وہ پانی ان پہ چھڑکاؤ کرتا۔ اور یہ میرا تجربہ تھا کہ کسی ایک پودے پر میں تجربہ کروں کہ وضو کے پانی کے کیا اثرات پڑیں گے، تو وہ ٹماٹر کا پودا سب سے زیادہ پھل دیتا تھا جس کے اوپر میں وضو کا پانی بچا ہوا چھڑکاؤ کرتا تھا، یا اس کی جڑوں کے اندر وہ میرے وضو کا پانی جاتا تھا۔ وضو کے پانی کے بارے میں لوگ جو مرضی خیال کریں، لیکن وضو کا پانی ہاتھ بھیگے ہوئے ہوں چہرے پہ تو کسی بیمار کے چہرے پہ یوں چھڑک دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی شفا دیتا ہے۔ وہ اس لیے کہ جب بندہ وضو شروع کرتا ہے نا تو اس کے ہاتھ، ناک، زبان، آنکھ، کان، سر، پاؤں سب کے گناہ کیا ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، گویا کہ وضو کرنے کی وجہ سے بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہ کمالات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کے۔ ہندوستان کا ایک بہت بڑا تاجر تھا ہندو، اور اس کی یہ خواہش تھی کہ میں پورے برِ صغیر کا سب سے بڑا تاجر بنوں۔ وہ ہر ایک سے پوچھتا، کسی حافظ قرآن نے اس کو سورہ یاسین کا بتایا، اس نے سورہ یاسین سیکھی، پڑھی، اور دکان پہ بیٹھ کر وہ سورہ یاسین پڑھنے لگا۔ اور آج کی طرح جس طرح لوگ پڑھتے ہیں نا، یہ نہیں ہے، خود اپنی زبان سے پڑھیں، کوئی ٹیپ ریکارڈر، موبائل یا یہ ایسی چیزوں کا سہارا نہ لیں، اس لیے کہ جب ٹیپ ریکارڈر سے کوئی چیزیں لگائی جاتی ہے نا تو دکاندار پھر ادھر جھاڑو لگا رہے ہوتے ہیں، ادھر گاہک کھڑے ہوتے ہیں، سمجھے؟ تو قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو اس کا سننا، خاموش رہنا یہ ضروری ہے۔ تو اس تاجر نے، ہندو نے پڑھنا شروع کی، دن بہ دن دن بہ دن دن بہ دن وہ عروج پہ جاتا گیا، اور اس کی دلی خواہش پوری ہو گئی۔ کہتا ہے کہ میں دکان پہ بیٹھا ہوا تھا تو ایک مانگنے والا آیا، میں نے اس سے پوچھا مسلمان ہو؟ اس نے کہا ہاں مسلمان ہوں، اللہ کا کرم ہے، حافظ قرآن بھی ہوں۔ تو وہ ہندو کہنے لگا میں تجھے حافظ قرآن نہیں مانتا، اگر تو حافظ قرآن ہوتا تو تیری مانگنے تک نوبت نہ آتی۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی لکھا ہے جو حافظ قرآن ہے وہ کبھی بھوکا نہیں مرتا، وہ کبھی مفلس نہیں ہوتا، وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، دونوں لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے بھی اور دینی لحاظ سے بھی۔ تو اس لیے اس سورہ یاسین کو پڑھیں، آپ اس تلسی کے پودے کے اوپر دم کرتے جائیں روزانہ، اور یا جو پودوں کا ذکر کیا ہے، درختوں کا ذکر کیا ہے، کھجور ہو، انار ہو، انگور ہو، انجیر ہو، زیتون ہو، ان کے اوپر دم کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس مقدس چیز کی جو تو نے قسم کھائی ہے، میں اس کے ذریعے سے، اس کے واسطے سے تم سے اپنی بے بسی، غربت، مفلسی دور کرنے کی دعا کرتا ہوں، میرے گھر بار میں خیر و برکت، رزق میں خیر و برکت عطا فرما۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ بہت زیادہ فائدہ پائیں گے اگر اس عمل کو کر لیا تو۔
اللہ تبارک و تعالی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔